ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، وہ مقدس مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوا جس کا انتظار ہمارے اسلاف دلہن کی طرح کیا کرتے تھے، جس میں اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں، وہ یہی مہینہ ہے جس کی بشارتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی، وہ یہی مہینہ ہے۔ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے وہ یہی مہینہ ہے، اور جس کا دوسرا عشرہ مغفرتوں سے بھرا ہوا ہے وہ یہی ماہ مبارک ہے، اور جس کے آخری عشرے کے اندر گنہگاروں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، وہ یہی مقدس مہینہ ہے، جس میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے، وہ یہی مہینہ ہے۔ اور جس مہینے میں منہ کے اندر روزے کی وجہ سے شام میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، وہ یہی مہینہ ہے۔ جس مہینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ مل کر کے قرآن کا دور فرماتے تھے، وہ یہی مہینہ ہے۔ جس میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وہ یہی مقدس مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے مہینے بستر پر تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ اللہ رب قدیر نے وہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا مقدس مہینہ ہمیں زندگی کے اندر ایک بار پھر عطا فرمایا۔ اب جو لوگ دنیا سے جا چکے پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے درمیان موجود تھے، اس ماہ مبارک میں یہاں پر موجود نہیں ہیں دنیا میں، انہیں کتنی حسرتیں ہوں گی اور ان کے دل کے اندر کتنی امنگیں ہوں گی کہ کاش یہ مہینہ ہمیں ایک بار زندگی میں پھر مل جاتا تو ہم اس کی بہاروں سے، برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے۔ لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا اللہ نے زندگی میں ہمیں پھر موقع عطا فرمایا ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر بہت ساری عبادتیں کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک بڑی عبادت روزہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کی وجہ سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، اس روایت کو سننے کے بعد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے دن کے اندر کبھی بھی دھواں نہیں نکلتا تھا، یعنی انہوں نے پھر روزہ رکھنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ اور ایک موقع پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر روزہ رکھ کے اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ کر دیتا ہے جتنا فاصلہ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھے اللہ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر کر دیتا ہے۔ 70 سال کا جو فاصلہ ہوتا ہے اتنے فاصلے پر جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ 5 خوبیاں عطا فرمائی ہیں جو کسی کو اور اس سے پہلے نہیں دی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کا جب چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف نگاہ رحمت فرما دے پھر وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس ماہ مبارک میں یہ دی گئی کہ شام کے وقت میں اس کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوا کرتی ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ دی گئی کہ روزہ رکھنے والے کے لیے صبح و شام فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت یہ دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ وہ روزے داروں کے لیے سنور کر کے تیار ہو جائے تاکہ دنیا میں مشقت اٹھانے والے بندے جب دنیا سے جائیں تو اللہ کی رحمتوں میں جنت کے اندر آرام کرے۔ اور پھر 5ویں اور آخری خصوصیت اس امت کو ماہ رمضان المبارک میں یہ دی گئی کہ جب مہینہ ختم ہوتا ہے، آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ رحمت فرماتا ہے، جتنے ہیں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ 5 خوبیاں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ عزیزان مکرم، ماہ رمضان المبارک تو زندگی میں کتنی مرتبہ آئے اور چلے گئے، اور ایک مرتبہ اللہ نے یہ موقع پھر عطا فرمایا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کو خوب اچھے طریقے سے گزاریں تو یہ ذہن بنا لیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اگر بندہ دماغ میں یہ بات بٹھا لے تو پھر پوری محنت کرے گا، تگو دو کرے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ میرا دل نہیں لگتا، نماز میں بھی نہیں دل لگتا، روزہ رکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی قدر انہیں معلوم نہیں۔ اگر قدر معلوم ہو جائے تو خود بخود ان کا دل لگے گا۔ ایک آدمی بالکل چلچلاتی دھوپ کے اندر کھڑا ہوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگرچہ مجھے دھوپ لگے گی، پریشانی ہوگی، لیکن لاکھوں روپے میں کما لوں گا۔ جب لاکھوں روپے کمانے کا نشہ دماغ کے اوپر سوار ہو تو بندہ چلچلاتی دھوپ میں بھی کھڑا ہوتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال و دولت کی قدر اسے معلوم ہے۔ تو جب دنیا کی قدر بندہ جان جائے تو ساری تکلیفیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی اگر اللہ کے اس مقدس مہمان کی قدر ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود ہو، ہم روزہ بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی نکالیں گے، پھر بھی یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ کہیں گے کہ بڑا لطف آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں میرے لیے جنت کو سجا کر کے رکھا ہے۔ تو قدر بندے کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار میں صحرا میں جا رہا تھا، دوپہر کا وقت ہوا، دھوپ بڑی سخت تھی، میں نے کہا کہ دسترخوان لگاؤ، اب کچھ دوپہر کے وقت میں کھانا کھایا جائے گا۔ کہتے ہیں دسترخوان جب سجایا گیا تو بکریوں کو لے کر کے ایک چرواہا ادھر سے نکلا، تو اس چرواہا کو بلایا کہ آؤ بیٹھ جاؤ، تم بھی تھوڑا کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتنی سخت دھوپ کے اندر تم روزہ رکھ رہے ہو اور بکریوں کے پیچھے تمہیں بھاگنا بھی پڑتا ہے، اور یہ
تپتی ہوئی مٹی ہے اور اوپر سے سورج کی اتنی تپش ہے، اتنے لمبے لمبے دن ہے، کیسے تم روزہ رکھ لیتے ہو؟ تو دیکھو بندہ جب قدر جان جاتا ہے تو اسے مشکل کیسے آسان ہو جاتی ہے۔ وہ چرواہا جواب دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام خالیہ یعنی گزرنے والے دنوں میں نیکی کا ذخیرہ جمع کرنے کا حکم دیا، تو یہ جو دن گزر رہے ہیں ان سے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے نہ تو دھوپ کا پتہ چلتا ہے نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ تو بندے کو جب قدر معلوم ہو جائے تو تکلیفیں اس کے لیے بڑی آسان ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جو دن ابھی چل رہے ہیں یہی ایام خالیہ ہیں، مرنے کے بعد بندے کو جو اجر دیا جائے گا انہی ایام کے اندر جو اعمال انجام دیے تھے انہی کا اجر دیا جائے گا، لہذا یہ دن جو گزر رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے گزار لو۔ لیکن یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں ایک بڑا طبقہ نیکیوں میں لگا ہے وہیں پر ایک بڑا طبقہ ماہ رمضان کے اندر بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے، اور وہ گناہوں کے اندر مگن رہتا ہے اور دھڑلے سے گناہ کرتا ہے، جسے لگتا ہی نہیں ہے کہ رحمتوں والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے، اور بہت سارے لوگ تو عبادت تو کرتے لیکن جیسی قدر اس مہینے کی ہونی چاہیے ویسے ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اس مہینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقہ بھی بڑھا دیتے، قرآن کی تلاوت بھی بڑھا دیتے، عبادت بھی اور زیادہ فرمانے لگتے۔ تو ہمیں بھی نوافل کی کثرت کرنا چاہیے۔ ہمارا جو تہجد کا وقت ہے وہ سحری میں چلا جاتا ہے، اور جو اوابین کی نماز ہے وہ ہماری افطاری کے اندر چلی جاتی ہے، اور جو چاشت اور اشراق کی نماز ہے وہ سونے میں چلی جاتی ہے۔ افطاری کے وقت میں جو دعا قبول ہوتی ہے وہ دسترخوان لگانے میں ہمارا ٹائم چلا جاتا ہے، اور اسی طرح جو دیگر خاص جماعت کے اوقات ہیں وہ ہمارے کاروبار میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کی روٹین اس مقدس مہینے کے اندر بدلنا چاہیے۔ کہتے نا کہ اس مہینے کے اندر ہاتھی کا تماشا بڑا ہوتا ہے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی کے اندر پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، اور سارے شاگرد بیٹھے ہوئے آپ سے علم حدیث حاصل کر رہے تھے، اور وہ نورانی سما تھا مسجد نبوی کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس روزے کے پاس میں امام مالک حدیثوں کو بیان کر رہے تھے، آپ کے شاگرد حدیثوں کو لکھ رہے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام کے فرامین سے اپنے دل کے اندر اجالے بھر رہے تھے۔ حضرت امام مالک حدیث پاک روایت کرتے، مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی، ان سے فلاں نے بیان کی، انہوں نے فلاں سے سنا، اور انہوں نے سنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور پوری طرح ادب کے ساتھ میں جھک جاتے تھے۔ اب وہ نورانی سما بنا ہوا تھا، تبھی اچانک مدینہ منورہ کی گلی کے اندر کسی نے آواز دی کہ لوگوں ایک ہاتھی آیا، ہاتھی، سب لوگ آؤ ہاتھی کو دیکھ لو۔ اب مدینہ منورہ یا عرب کا ماحول ایسا، وہاں پہ ہاتھی عام طور پر پائے نہیں جاتے۔ جب ہاتھی کا نام سنا تو لوگ گھروں سے نکل آئے ہاتھی کا تماشا دیکھنے کے لیے، اور جو شاگرد امام مالک کی بارگاہ میں پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی کتابیں بند کی اور دوڑے دوڑے مسجد نبوی کے باہر گئے کہ دیکھیں ہاتھی ہوتا کیسا ہے۔ اب سب دوڑ کر کے باہر گئے، پوری مجلس خالی ہو گئی، ایک حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھے رہ گئے۔ جب سب چلے گئے امام مالک نے فرمایا کہ یحییٰ کیا تم نے ہاتھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ کہا تمہارے علاقے میں ہاتھی ہوتے؟ کہا نہیں ہمارے علاقے میں بھی ہاتھی نہیں ہوتے۔ کہا سب چلے گئے پھر تم ہاتھی کا تماشا دیکھنے کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت یحییٰ نے کہا کہ میں مشرق سے چل کر کے آیا ہوں، مدینہ منورہ میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا ہوں، میں مدینہ منورہ میں امام مالک سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، ہاتھی کا تماشا دیکھنے کے لیے جو شاگرد اٹھ کر کے چلے گئے تھے آج تاریخ کے اندر ان کا کوئی نام نظر نہیں آتا ہے۔ اگر تاریخ میں نام نظر آتا ہے تو حضرت امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی کا نام نظر آتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے امام مالک کی مجلس کا مقصد پا لیا تھا کہ ہاتھی کا جو
تماشا دیکھتا ہے وہ مٹ کر کے رہ جاتا ہے، اور جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے مقصد کو سمجھتا ہے دنیا اسی کو یاد کرتی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں بھی شیطان ہاتھی کا تماشا بڑا کرتا ہے، اور کیسے کیسے ہاتھی کے تماشے کے نام پر تماشے ہوتے ہیں۔ کوئی موبائل کا تماشا دیکھ رہا ہے، کوئی دیگر فضول کاموں کا تماشا دیکھ رہا ہے، اور کوئی دیگر گناہوں کے تماشے میں مگن ہے۔ تو جتنے تماشا کرنے والے ہیں آخرت کے اندر ان کا حصہ نہیں رہ جائے گا، حصہ انہی کو ملے گا جو حضرت یحییٰ بن یحییٰ کی طرح اپنے مقصد کو سمجھ جائیں، اپنے وقت کو صحیح کام میں لائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہی مقام و رتبہ عطا فرماتا ہے۔ لہذا ماہ رمضان المبارک کے اندر وہ ہاتھی کے تماشے کے اندر گرفتار نہ ہوں، ماہ رمضان کے مقصد کو سمجھیں، نہیں تو نفس اور شیطان پتہ نہیں کیسے کیسے تماشے دکھاتے رہیں گے۔ جو تماشوں میں لگ گیا وہ مقصد سے دور ہو گیا اور وہ پھر ہلاکت کے اندر پڑ گیا۔ عزیزان مکرم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھے اور لغو باتوں اور بےہودہ حرکتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی بندہ جب روزہ رکھ لیا تو اسے جیسے کھانا پینا چھوڑ دیا ایسے ہی بیکار باتوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوڑ تو دیتے ہیں کھانا پینا لیکن بیکار باتوں کو ترک نہیں کرتے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ جب روزہ رکھو نا تم سے کوئی جھگڑا کرے اور تمہیں کوئی گالی دے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزہ سے ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا 2 بار کہہ دو اس سے میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یعنی کتنی پیاری تعلیم عطا فرمائی کہ بندہ جب روزہ رکھ لے تو کھانا پینا بھی چھوڑ دے، بےہودہ باتوں کو بھی چھوڑ دے، ناجائز کاموں کو بھی چھوڑ دے، گالی گلوچ اور جھگڑے کو بھی چھوڑ دے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے ماہ رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی رمضان شروع ہوگا ویسے ہی جھگڑا شروع کریں گے۔ مجھے یہاں پر تقریباً 13-14 رمضان ہو گئے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رمضان ہمارا جھگڑے سے خالی گیا ہو۔ ہر رمضان میں جھگڑا لازمی ہے، یعنی شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ کام میں آئے، وہ ہماری عبادتوں کو ضائع کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا نا بےہودہ باتوں کو جو نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ کھانے پینے کو جیسے چھوڑتا ہے ویسے بےہودہ باتوں کو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کتنی پیاری تعلیم، صاف ستھری تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور عزیزان مکرم ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیں، جو قرآن کی آیت کریمہ میں نے پڑھی جس میں بتایا گیا روزے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ آتا ہے پرہیزگار بنانے کے لیے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ سحری کرو افطاری کرو، سحری کرو افطاری کرو، نہیں۔ روزہ ایک تربیتی کورس ہے، روزہ ایک ٹریننگ ہے۔ کیسی ٹریننگ ہے؟ بندہ 11 مہینے تک غفلت کا شکار رہا، بندہ 11 مہینے تک اپنی روٹین کی زندگی گزارتا رہا، تو 1 مہینہ بندے کی زندگی پر بریک لگایا گیا اور اسے ایک ٹریننگ کے اندر ڈالا گیا تاکہ بندہ 1 مہینے کی ٹریننگ پا کر کے جو 11 مہینے تک غفلت کی چادر اس کے اوپر تن گئی ہے اس غفلت کی چادر کو بندہ دور کر دے۔ پانی پہ بھی پابندی لگائی گئی، کھانے پہ پابندی لگائی گئی، جماع پہ پابندی لگائی گئی، بہت ساری حلال چیزوں کو ترک کروایا گیا۔ یہ کیا ہے؟ بندہ اگر اس میں غور کرے نا تو بڑا راز ہے اس کے اندر۔ یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے، اس کے ذریعے بندے کو ٹریننگ دی گئی، تربیت دی گئی ہے۔ اگر بندہ اس ٹریننگ کے اندر غور کر لینا تو یہ چھوٹا روزہ بڑے روزے کی طرف پہنچا دے گا۔ مسلمان کا روزہ افطاری کے وقت میں نہیں کھلتا ہے، مسلمان کا روزہ کب کھلے گا؟ جس دن اس کی روح نکلے گی اس دن اس کا روزہ کھلے گا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں روزے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، تو روزے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے بندہ ان کاموں سے رک جائے، اس کا نام ہے روزہ۔ تو یہ روزہ تو 1 مہینے کا نہیں ہے، یہ روزہ تو ہم جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے لے کر ہماری روح نہیں نکل جاتی تب تک باقی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ 1 مہینے کا جو روزہ رہتا ہے اس میں کھانے سے روکا جاتا ہے، پینے سے روکا جاتا ہے، جماع سے روکا جاتا ہے، اور جو زندگی بھر کا روزہ ہے اس میں ان تمام چیزوں سے روکا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ دونوں میں آپ غور کریں، دونوں میں آپ غور کریں۔ اللہ نے جو رمضان کے اندر
جن چیزوں سے منع کیا ان سے ہم رک رہے ہیں، اور ساری زندگی اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان سے تو ہم رک ہی نہیں رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب 1 مہینے والا روزہ جو ٹریننگ کے لیے ہم کو رکھایا گیا تھا، اس روزے کے اوپر ہم نے عمل کرتے ہوئے اس کا فائدہ نہیں حاصل کیا۔ اگر فائدہ حاصل کر لیتے، تقویٰ مل جاتا، تو پوری زندگی کا روزہ ہمیں ہاتھ میں آ جاتا، پوری زندگی کا روزہ۔ یہ روزہ ہم جو رکھتے ہیں، افطاری کے وقت میں پانی پی کر کھجور کھا کے افطار کر لیتے ہیں، اور جو پوری زندگی کا روزہ ہے وہ یہاں پہ افطار نہیں ہوگا، وہ شراب طہور سے جنت کے اندر افطار کرایا جائے گا۔ اور یہ روزے کے اندر جو پابندی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پابندی ہے، اور جو ہماری پوری زندگی کا روزہ ہے اس کے اندر بالغ ہونے سے لے کر جب تک ہماری روح نہیں نکل جاتی تب تک پابندی ہے۔ اب کتنا تعجب ہوتا ہے کہ جس پروردگار نے رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، کہا ان چیزوں کو چھوڑ دو، وہ ہم نے مان لیا، اور جس پروردگار عالم نے، اسی پروردگار عالم نے ہمیں پوری زندگی کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ یہ ناجائز کام مت کرنا، انہیں ہم چھوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار نظر نہیں آتے ہیں۔ تو عزیزان مکرم، اس ٹریننگ کو سمجھو، اس تربیت کو سمجھو۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں جب شیطان بند ہو جاتا ہے پھر بھی ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں شیطان تو بند ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کو شیطان بنایا کس نے تھا؟ شیطان کو شیطان بنایا کس نے تھا؟ نفس ہی نے تو بنایا تھا۔ شیطان بند ہو جاتا ہے تو کیا ہوا؟ ہمارا نفس تو ہمارے ساتھ میں باقی رہتا ہے، اور ہماری بری عادتیں ہمارے ساتھ میں باقی رہتی ہیں، اور بری عادتیں چاند دیکھ کر کے نہیں چھوٹ جاتی ہیں، بری عادتیں ایک دن کے اندر نہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان بری عادتوں کو ختم کرنے ہی کے لیے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ نفس گناہ کرواتا ہے، اور نفس دبتا ہے تو کس سے دبتا ہے؟ بھوک سے دبتا ہے۔ تو ہمیں بھوکا پیاسا رکھا گیا تاکہ ہمارا نفس دب جائے اور پورے طور پر نیکی کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ میں گناہ سے نہیں بچ پا رہا ہوں، کیا شیطان اب بھی آزاد ہے؟ اگر شیطان آزاد ہوتا نا تو مسجدیں بھری ہوئی نظر نہیں آتی۔ شیطان اگر آزاد ہوتا تو ماہ رمضان المبارک کے اندر 20 رکعتوں تک لوگوں کی اتنی لمبی بھیڑ نظر نہیں آتی۔ اگر شیطان آزاد ہوتا نا تو جو کبھی قرآن نہیں کھولتا وہ قرآن پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر شیطان آزاد ہوتا تو جو عام دنوں کے اندر حرام چیز کو بندہ نہیں چھوڑ پاتا وہ حلال چیز کو چھوڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ ساری بہاریں کیوں نظر آ رہی ہے؟ شیطان کو قید کر دیا گیا یا اس کا اثر کم کر دیا گیا، تبھی تو یہ ساری بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو گناہ ہو رہے ہیں وہ ہماری بری عادتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں ہماری جو ہے وہ نفس کی شرارتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور بندہ پرہیزگار بنا کہ نہیں بنا اس کا پتہ کب چلے گا؟ ماہ رمضان جب گزر جائے تب بندہ دیکھے کہ میں رمضان المبارک سے پہلے کیسے تھا۔ آپ جائزہ لیں، اگر رمضان المبارک سے پہلے آپ گنہگار تھے اور رمضان المبارک کے بعد نیک بن گئے، روزے کا فائدہ آپ کو مل گیا۔ رمضان المبارک سے پہلے آپ نیک تھے تو ماہ رمضان المبارک کے بعد اور زیادہ نیک ہو گئے تو آپ کو فائدہ مل گیا۔ اگر پہلے بھی گنہگار تھے بعد میں بھی گنہگار ہیں، پہلے جتنا نیک تھے بعد میں بھی اتنا ہی نیک ہیں، تو اس کا مطلب ماہ رمضان کے تقوی کا اثر آپ کی زندگی کے اوپر مرتب نہیں ہوا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی بندہ بیمار ہو جائے، ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کیا جائے، اور جب ڈسچارج ہو کر کے باہر آئے تو پہلے جو تکلیف تھی وہ تکلیف اب بھی باقی ہے، تو کہیں گے کہ علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ماہ رمضان کے اندر تقویٰ کا پورا 1 مہینے کا بندے نے کورس کیا، اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی بعد میں واپس ہو گیا، تو اس کا مطلب ڈسچارج ہونے کے بعد اسے علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور علاج سے فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ 3 چیزیں چاہیے فائدے کے لیے۔ ایک، دوائی صحیح ہو، دوائی بندہ جو ہے وہ صحیح استعمال کرے، اور دوائی جو دی گئی ہے وہ دوائی لکھی بھی صحیح ہو، اور تیسرا پرہیز کرے۔ یہ دوائی کس نے بتائی ہے؟ پرہیزگاری کی دوائی کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے بتائی ہے، اور اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، دوائی کھانا بھی ضروری ہے۔ ہم نے روزہ بھی رکھ لیا تو دوائی بھی صحیح، اور ساتھ میں جو دوا دی گئی تھی ہم نے کھا بھی لی، پھر کیوں نہیں فائدہ ہوا؟ تیسری چیز میں کمی رہ گئی،
وہ پرہیز ہم نے نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ غلط باتوں کو چھوڑ دو روزے کے اندر، لیکن ہم نے غلط چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہم نے اپنے بدن کی وہ زکوٰۃ نکالی ہی نہیں، ہماری زندگی کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہی نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا بھرپور فائدہ جس طریقے سے حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کی مثال میں نے اس سے پہلے دی تھی کہ کوئی بندہ اگر طاقت کی چیز کھائے اور ساتھ میں زہر بھی کھائے اور بعد میں کہے کہ مجھے تو طاقت نہیں آئی، تو کہیں گے تم نے جو زہر کھایا نا تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ بندہ کہے میں نے روزہ رکھا، میں تو پرہیزگار نہیں بنا، کہا تم نے روزہ تو رکھا لیکن ساتھ میں زہر بھی کھایا، ساتھ میں جھوٹ بھی بولا، ساتھ میں تم نے غیبت بھی کی، ساتھ میں تم نے زہر کھایا، ناجائز کام بھی کیے، موبائل میں گانے بھی سنے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا۔ تو اگر طاقت کی دوا کھا کے بندہ زہر کھائے تو جس طرح طاقت کی دوا فائدہ نہیں کرتی، ایسی تقویٰ کی دوا روزہ ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر کے پھر گناہ کے کام کرے تو روزے کا فائدہ اسے نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت ہم نے ماہ رمضان المبارک دیکھا تھا، اور آج کا رمضان المبارک دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پورا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا تو جن گھروں کے اندر ٹی ویاں ہوتی تھی ٹی وی پہ پردہ ڈال دیتے تھے، پھر عید کے چاند تک کوئی ٹی وی نہیں چالو کرتا۔ کتنا بھی بگڑا ہوا انسان ہو وہ ڈرتا تھا ارے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے رمضان کا چاند نظر آ جائے، چاہے ادھر مسجد میں اذان ہو رہی ہو، چاہے تراویح ہو رہی ہو، پھر بھی جو ہے وہ گلی میں اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی موبائل پہ گانا لگا کے بیٹھا ہے، کوئی جو ہے مووی لگا کے بیٹھا ہے۔ یعنی پورا نقشہ ہی لوگوں کا چینج ہو گیا۔ لوگوں میں جو نماز کا ادب، روزے کا ادب اور قرآن کا ادب تھا وہ سارے آداب اب ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اس دور کے اندر بچے بھی ادب کرتے تھے، مسجدوں کا ادب کرتے، قرآن کا ادب کرتے۔ ہم جب مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے تو جس بینچ کے اوپر قرآن پاک رکھا جاتا تھا، جب قرآن پاک اٹھا کر کے طاق پہ رکھ دیتے تو چھوٹے بچے بھی بینچ کو کود کر کے نہیں نکلتے تھے، بولے یہ قرآن پاک کی بینچ ہے۔ اور اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ قرآن پاک بینچ پہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے، بچہ اسی بینچ پہ دوسری طرف بیٹھ جاتا ہے، اسے کوئی ادب اور کوئی سلیقہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں ان بینچوں کے ساتھ میں بے ادبی کرنا یہ تو بالکل عام ہو چکا۔ یہ تو ایک دو مثال ہے، ورنہ آپ دیکھ رہے اذان کا وہ ادب تھا۔ اذان کی آوازیں جب آتی تھی تو عورتیں اپنے گھروں کے اندر اگر دوپٹہ نہیں ہوتا تھا سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی، اگر گھر میں شور ہوتا تھا خاموشی چھا جاتی۔ اب تو اذان ہوتی رہتی ہے، جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں، گناہوں کا ماحول بھی گرم رہتا ہے، موبائل کے اوپر سب کچھ جو ہے فتنہ و فساد کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے۔ یہ قیامت سے قریب ہونے اور دور رسالت سے دور ہونے کی وجہ ہے۔ عزیزان مکرم، اللہ نے یہ مقدس مہینہ دیا، پتہ نہیں آئندہ سال پھر یہ مقدس مہینہ ہمیں ملے کہ نہ ملے۔ اس مقدس مہینے کی آپ لوگ قدر کریں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، پرہیزگاری کا اس کے اندر سامان پیدا کریں، کیونکہ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو بندہ عبادت میں گزارتا ہے، اچھے کاموں میں گزارتا ہے تو پورا ہفتہ اس کے لیے نورانیت رہتی ہے، اور اگر جمعہ کا دن اگر عبادت میں نہیں گزارتا پورا ہفتہ پریشان رہتا ہے۔ اور جو رمضان المبارک کا مہینہ نیکی میں گزارتا ہے، عبادت میں گزارتا ہے تو پورا سال نورانیت رہتی ہے، اور جو ماہ رمضان المبارک کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا ہے تو پورا سال پریشان رہتا ہے، پورا سال اس کو عبادت میں لطف نہیں ملتا ہے۔ تو یہ پورے سال کو نورانیت عطا کرنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر کریں اور اپنے نامہ اعمال کے اندر آخرت کے لیے توشہ جمع کر لیں۔ اللہ رب قدیر ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے خوب مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔